سعودنا بریدہ اسلمی رض اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عید الفطر والے دن نکلنے سے پہلے کچھ کھا لیتے تھے اور قربانی والے دن عید سے واپس آ کر کھاتے تھے۔ سیدنا براق بن عازب رض اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عید الاضحیٰ والے دن عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ تشریف لائے، لوگوں کو سلام کہا اور فرمایا تمہارے اس دن کی پہلی عبادت نماز ہے۔ پھر آپ آگے بڑھے، 2 رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر آپ کو کمان لاٹھی دی گئی، اپنے اس پر ٹیک لگائی اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کرنے کے بعد لوگوں کو بعض امور کا حکم دیا اور بعض سے منع کیا، اور پھر فرمایا تم میں سے جس شخص نے جلدی کی اور قربانی نماز سے پہلے ذبح کر دی تو وہ تو محض گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو کھلایا ہے، قربانی نماز عید کے بعد ہوتی ہے۔ یہ سن کر میرے ماموں سیدنا ابو بریدہ بن نیار رض اللہ عنہ اب کی طرف کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی بکری کی قربانی جلدی کر بیٹھا ہوں، میرا مقصد تو یہ تھا کہ اتنے میں کھانا تیار ہو جائے گا اور ہم واپس آ کر اکٹھا کھانا کھائیں گے۔ اب میرے پاس بکری کا 1 سال کا کھیرا بچہ ہے، لیکن یہ میرے ذبح کیے ہوئے جانور سے موٹا ہے، کیا وہ مجھے کفایت کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تیرے بعد کسی سے کفایت نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اے بلال۔ پس سیدنا بلال رض اللہ عنہ چل پڑے اور رسول اللہ بھی ان کے پیچھے ہو لیے، یہاں تک کہ عورتوں کے پاس پہنچ گئے اور ان کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، صدقہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر عورتوں نے اتنا صدقہ کیا کہ میں نے اس دن کی بنسبت کبھی بھی اتنے پازیب ہار اور بالیاں نہیں دیکھی تھیں۔ مولائے عبد الرحمن بن اظہر ابو عبید کہتے ہیں، میں نے سیدنا علی اور سیدنا عثمان رض اللہ عنہ کو دیکھا، وہ پہلے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں پڑھاتے، ان سے فارغ ہو کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بے شک رسول اللہ نے ان 2 دنوں کے روزے سے منع فرمایا ہے۔ خود میں نے سیدنا علی رض اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس قربانی کا گوشت 3 دنوں سے زیادہ باقی رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے قبروں کی زیارت، چند مخصوص برتنوں اور 3 دنوں کے بعد تک قربانی کے گوشت کو بچا رکھنے سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں اپنے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔ نیز میں نے تمہیں کچھ برتنوں سے منع کیا تھا، اب تم ان میں بھی پی سکتے ہو، لیکن ہر نشہ دینے والی چیز سے بچو، اور میں نے تمہیں 3 دن کے بعد تک قربانی کے گوشت کو بچا رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم جب تک چاہو اسے رکھ سکتے ہو۔ ابو عبید کہتے ہیں، عید کے موقع پر میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاں موجود تھا، انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی اور کہا رسول اللہ نے عید کے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر 1 ماہ کے روزوں سے تمہاری افطاری کا دن ہوتا ہے، اور عید الاضحیٰ ویسے قربانی کا دن ہے، اس لیے اس میں قربانی کا گوشت کھایا کرو۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں نماز ظہر کی 4 اور ذو الحلیفہ میں پہنچ کر نماز عصر کی 2 رکعتیں ادا کیں، اپنے وہیں رات بسر کی اور نماز فجر کے بعد سواری پر سوار ہو گئے۔ جب آپ کی سواری آپ کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی تو اپنے اللہ کی تسبیح و تکبیر بیان کی، پھر جب سواری دیگ پر بلند ہوئی تو اپنے حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ پکارا۔ پھر جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو رسول اللہ نے لوگوں کو حلال ہونے کا یعنی احرام کھول دینے کا حکم دیا۔ جب ذوالحجہ کی 8 تاریخ ہوئی تو لوگوں نے حج کا احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا۔ اس موقع پر رسول اللہ نے 7 اونٹوں کو نہر کیا جبکہ وہ کھڑے تھے، اور اپنے مدینہ میں 2 سینگدار سفید مینڈھے بطور قربانی ذبح کیے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سارا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے، البتہ تم وادی ارنا سے ہٹ کر رہو، اسی طرح سارا مزدلفہ جائے وقوف ہے اور تم وادی محصر سے دور رہو، اور مناک کے تمام راستے قربانی کی جگہ ہیں اور تشریق کے تمام ایام قربانی کے دن ہیں۔
سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ قربانیوں سے فارغ ہو کر لوگوں کے لیے بیٹھ گئے، اب سے کسی بھی امر کی تقم و تاخر کے بارے میں جو سوال کیا گیا، اپنے جواب میں فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی نے آ کر کہا میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا ہے، اپنے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ بعد ازاں ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا میں نے رمی سے پہلے سر منڈوا لیا ہے، اپنے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ نیز رسول اللہ نے فرمایا سارا عرفہ وقوف کی جگہ ہے، سارا مزدلفہ جائے وقوف ہے، اور سارا منا قربان گاہ ہے، اور مکہ کی تمام گلیاں راستے اور قربان گاہیں ہیں۔ مرتیب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے میرے اس کمرے میں حدیث بیان کی اور اس نے کہا کہ رسول اللہ نے 10 ذوالحجہ کو سرخ رنگ والی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیا، اس اونٹنی کا کان کٹا ہوا تھا، اپنے خطبہ میں یہ بھی فرمایا تھا آج قربانی کا دن ہے اور یہ حج اکبر کا دن ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ کے قربانی کے اونٹوں میں ابو جہل کا اونٹ بھی تھا، اس کی نکیل کا کڑا چاندی کا تھا۔ سیدنا مخنف بن قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے جبکہ اپنے عرفات میں وقوف کیا ہوا تھا، اپنے فرمایا کہ لوگوں ہر سال میں ہر گھر والوں پر قربانی اور اطراح ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اطراح کیا ہوتا ہے؟ ابن اون راوی کہتے ہیں میں یہ نہیں جانتا کہ لوگوں نے اس سوال کا کیا جواب دیا تھا، پھر اپنے فرمایا یہی جس کو لوگ رجبیہ کہتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سینگوں والے اور چتکبرے 2 دمبوں کی قربانی کرتے تھے، آپ اللہ کا نام لے کر اور تکبیر کہہ کر ذبح کرتے تھے، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے جبکہ اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھا ہوا ہوتا تھا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے سینگوں والے ایک دمبے کی قربانی کی اور فرمایا یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے ساتھ عید الاضحیٰ ادا کی، جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کے پاس ایک مینڈھا لایا گیا، جب آپ اس کو ذبح کرنے لگے تو اپنے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ بے شک یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ایسے دمبے کا حکم دیا جو سینگوں والا ہو، اس کے پاؤں کالے ہوں، آنکھوں کے ارد گرد والی جگہ بھی کالی ہو اور پیٹ بھی کالا ہو، پس اس کو لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کرے، پھر اپنے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اس کو پتھر کے ساتھ تیز کرو، پس سیدہ نے ایسے ہی کیا، پھر اپنے چھری لی اور دمبے کو پکڑا، اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ تو محمد المحمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ امام نافع کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قربانی والے دن عیدگاہ میں اپنی قربانی کو ذبح کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ رسول اللہ ایسے ہی کرتے تھے۔ ابو الخیر کہتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی قربانی کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا چاہا اور اپنے ایک آدمی سے فرمایا اس قربانی کے معاملے میں ذرا میری مدد کرنا، پس اس نے آپ کی مدد کی۔ رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی ذوالحجہ کے مہینے میں قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ چھیڑے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ایک آدمی سے فرمایا مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اس امت کے لیے عید بنایا ہے۔ اس آدمی نے کہا اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میرے پاس صرف اپنے بیٹے کی ایک بکری ہو تو اس کی قربانی کر دوں؟ اپنے فرمایا نہیں، بلکہ تم قربانی والے دن اپنے بالوں کو کاٹو، ناخنوں کو تریشو، مونچھوں کو کاٹو اور زیر ناف بال مونڈو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری پوری قربانی ہوگی۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ان کو بکریاں دیں تاکہ وہ آپ کے صحابہ میں ان کو بطور قربانی تقسیم کرے، پس بکری کا 1 سال کا بچہ بچ گیا جو 2 دانتا نہیں تھا، جب انہوں نے رسول اللہ کو بتلایا تو اپنے فرمایا تم اس کی قربانی کر لو۔
सैयदना अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह ने कान कटे हुए और सींग टूटे हुए जानवर की कुर्बानी करने से मना फरमाया। कतादा रावी कहते हैं, मैंने सईद बिन मुसीब से अज़बाक की मिक़दार के बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा, निस्फ़ ऐस से टूटा हुआ हो। सैयदा बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, भेड़ नस्ल के जज़ा की कुर्बानी करो, इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है। यजीद जी मिस्र कहते हैं, मैं सैयदना उतबा बिन अब्द सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और कहा, ए अबू अल वलीद, मैं कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए निकला था, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो मुझे पसंद आया हो। अलबत्ता सामने वाले दांत टूटा हुआ एक जानवर था, इसके बारे में तुम क्या कहोगे? उन्होंने कहा, तो इसको मेरे पास लेकर क्यों नहीं आया? मैंने कहा, सुबहान अल्लाह, तुम्हारी तरफ से जायज़ है और मेरे तरफ से जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, क्योंकि तो शक करता है और मैं शक नहीं करता। रसूल अल्लाह ने उन जानवरों से मना किया है जिसका कान इतना काट दिया जाए कि इसका सुराख ज़ाहिर हो जाए, जिसका सारा कान काट दिया जाए, भैंगी आँख वाला, जिसकी आँख कानी हो गई हो, वो जो कमज़ोरी और इज्ज की वजह से बकरियों के पीछे न चल सकती हो, और वो कि जिसकी हड्डियों में गूदा ही ना हो। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हम आँख और कान को गौर से देखें और उन जानवरों की कुर्बानी न करें। भैंगा, सामने से कटे हुए कान वाला, पीछे से कटे हुए कान वाला, लंबाई में फटे हुए कान वाला, जिसके कान में गोल सुराख हो और जिसका नाक कटा हुआ हो। ज़हीर कहते हैं, मैंने अबू इसहाक से कहा, क्या उन्होंने अज़बा का जिक्र किया था? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, मुकाबिल कौन सा जानवर होता है? उन्होंने कहा, जिसके कान का एक किनारा कटा हुआ हो। मैंने कहा, मुदाबिर कौन सा जानवर होता है? उन्होंने कहा, जिसका कान पीछे से कटा हुआ हो। फिर उन्होंने कहा, अलामत के तौर पर जानवर का कान काटा जाता था। उबैद बिन फ़िरोज़ ने सैयदना बुराक रज़ी अल्लाह अन्हु से कुर्बानियों के बारे में सवाल किया कि रसूल अल्लाह ने किस किस्म के जानवरों से मना फरमाया और उनको नापसंद किया। उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह हम में खड़े हुए और अपने हाथ से इस तरह इशारा करते हुए फरमाया, जबकि मेरा हाथ आपके हाथ से छोटा है। अपने फरमाया, 4 किस्म के जानवर कुर्बानी में किफ़ायत नहीं करते। 1 भैंगा, जिसका भैंगापन वाज़े हो। 2 बीमारी, जिसकी बीमारी वाज़े हो। 3 है लंगड़ा, जिसका लंगड़ापन वाज़े हो। और 4 ऐसा लागर जानवर के जिसकी हड्डी में गोदाना हो। मैंने कहा, मैं सींग अकाना दांत में भी नक्स को नापसंद करता हूँ। उन्होंने कहा, जिस चीज़ को तो नापसंद करता है, इसको छोड़ दे, लेकिन इसको दूसरों के लिए हराम ना करार दे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह 2 मोटे ताज़े सींगों वाले चितकबरे और खस्सी दुम्बों की कुर्बानी करते। एक दुम्बा अपनी उम्मत में से तौहीद का और अब के हक़ में पैगाम पहुँचा देने की गवाही देने वालों की तरफ से, और एक अपनी और अपनी अल की तरफ से करते। असवद बिन कैस बयान करते हैं कि सैयदना जिंदब रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि वो ईद के मौका पर रसूल अल्लाह के साथ हाजिर हुए और बयान किया कि रसूल अल्लाह ने पहले नमाज ईद अदा की, फिर खुतबा दिया और फरमाया, जिसने अदायगी नमाज से पहले जानवर ज़बह कर दिया है, वो उसकी जगह पर कोई और कुर्बानी करे, और जिसने अभी तक ज़बह नहीं किया, वो अल्लाह ताला के नाम के साथ ज़बह करे। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं, रसूल अल्लाह ने हमको मदीना मुनव्वरा में कुर्बानी वाले दिन नमाज पढ़ाई। अलिफा देर कुछ लोगों ने जल्दी की और कुर्बानी कर दी। उनका ख्याल ये था कि अब कुर्बानी कर चुके हैं। फिर अपने हुक्म दिया कि जिस आदमी ने अब से पहले कुर्बानी की है, वो दोबारा कुर्बानी करे, और लोग इस वक्त तक कुर्बानी न किया करें जब तक अब न कर लें। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह के नमाज पढ़ने से पहले बिक्री का खीरा बच्चा ज़बह कर दिया। रसूल अल्लाह ने इसके बारे में फरमाया, तेरे बाद इस तरह का अमल किसी से किफ़ायत नहीं करेगा, और अपने लोगों को नमाज अदा करने से पहले कुर्बानी करने से मना कर दिया। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक आदमी रसूल अल्लाह के पास आया और कहा, बेशक मेरे बाप ने नमाज ईद की अदायगी से पहले कुर्बानी ज़बह कर दी है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अपने बाप से कह कि वो नमाज पढ़ने के बाद दोबारा कुर्बानी करे।
سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی 3 ایام سے زائد تک اپنی قربانی کا گوشت نہ کھائے۔ امام نافع کہتے ہیں، جب تیسرے دن کا سورج غروب ہو جاتا تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بدو لوگوں کی ایک جماعت عید الاضحیٰ کے موقع پر آئی، ان کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا، کھاؤ اور 3 دنوں تک ذخیرہ کر سکتے ہو۔ جب اس کے بعد اگلا سال آیا تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول! لوگ اپنی قربانیوں سے اس طرح فائدہ اٹھا لیتے تھے کہ چربی محفوظ کر لیتے اور مشکیزیں بنا لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اپنے جو پچھلے سال قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تو بدو لوگوں کے آ جانے کی وجہ سے منع کیا تھا، اب تم کھاؤ، صدقہ کرو اور ذخیرہ کرو۔ سلیمان کہتی ہیں، میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی اور قربانیوں کے گوشت کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ نے اس سے منع تو کیا تھا لیکن بعد میں رخصت دے دی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک سفر سے واپس آئے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو اپنی قربانی کا گوشت پیش کیا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ نے اس سے منع نہیں فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا، اپنے ان سے روکا تھا، پھر ان کے متعلق رخصت دے دی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس گئے اور اب سے یہ سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، تم اس کو 1 ذوالحجہ سے دوسرے ذوالحجہ تک کھا سکتے ہو۔ مولائے رسول سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے قربانی کی اور مجھ سے فرمایا، اے ثوبان! اس بکری کا گوشت سنبھال لو۔ پس میں آپ کو وہ گوشت کھلاتا رہا یہاں تک کہ آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ہم صرف منی کے 3 دنوں تک قربانی کا گوشت کھاتے تھے۔ رسول اللہ نے ہمیں رخصت دے دی اور فرمایا، کھاؤ اور زان راہ کے طور پر لے جاؤ۔ پس ہم نے کھایا اور زان راہ کے طور پر لے گئے۔ سیدنا عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم قربانی والا دن ہے، اس کے بعد روانگی کا دن ہے۔ رسول اللہ کی طرف 5-6 اونٹ قریب کیے گئے، وہ اونٹ خود اب کی طرف قریب ہونے لگے کہ اب کس سے شروع کریں گے۔ پس جب ان کے پہلو گر گئے تو اپنے آہستہ سے کوئی بات کی، میں اس کو نہ سمجھ سکا۔ پس میں نے اپنے قریب والے ایک آدمی سے سوال کیا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا، آپ نے فرمایا، جو چاہتا ہے گوشت کاٹ لے۔